بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ سپریم کورٹ کی ہدایات اور ایک دباؤ کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے 19 دسمبر 2021 کو خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کرائے۔ یہ تقریباً 65 تحصیلیں بنتی تھیں اور حکومت نے ضلعی نظام ختم کرتے ہوئے تحصیل کا نظام قائم رکھا اور ساتھ ہی ولیج اور نیبرہڈ کونسلوں کا نظام لے آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف وفاق اور صوبے دونوں میں حکومت کر رہی تھی اور ان کی پوری کوشش تھی کہ کوئی بھی بلدیاتی نظام جگہ نہ پکڑے۔ حکومت نے 2019 میں ختم ہونے والے نظام کے بعد دوبارہ انتخابات کرانے سے بھی انکار کر دیا اور قانون میں اتنی تبدیلیاں کر دی کہ الیکشن کمیشن کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پھر کچھ جو رہی صحیح کسر تھی وہ کرونا نے پوری کر لی۔ لیکن 2021 میں پھر مجبوراً حکومت نے انتخابات کرائے اور انتخابات ہونے سے قریب بھی وہ آخری حد تک سپریم کورٹ میں یہی پلی لیتے رہے کہ نہیں، آپ انتخابات نہ کرائیں، لیکن انتخابات ہونے پڑے۔ 2021 میں جب انتخابات ہوئے، پہلے مرحلے کا انتخاب تھا، تو 65 میں سے تقریباً 24-25 نشستیں جے یو آئی نے جیت لیں اور پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً 17-18 نشستوں پر کامیابی ملی۔ باقی جماعتیں بھی کسی نے 6، کسی نے 5، کسی نے 2۔ تو یہ جو 65 تھی، اس میں صرف یہی 17-18 نشستیں پی ٹی آئی کو ملی، باقی 40 سے زائد نشستیں وہ مل گئیں اپوزیشن کو یا آزاد امیدواروں کو۔ وہیں سے ایک خوف پیدا ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت کی صوبائی حکومت جو ان کی موجود تھی یہاں پہ، اس نے 2/3 میجورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تمام کے تمام اختیارات جو کہ بلدیاتی نمائندوں کو حاصل تھے وہ واپس لے لیے اور کچھ اختیارات جو آلریڈی ایکٹ میں تھے اس کو لے جا کے رولز آف بزنس میں واضح کر دیے اور وہاں سے بھی ان کو آسانی سے اڑا دیا کہ کوئی بھی بات اسمبلی میں نہ آئے، کابینہ سے ہی تمام اختیارات ختم کر دیے جائیں۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور 31 مارچ 2022 کو دوسرے مرحلے کے لیے جب پولنگ ہو رہی تھی تو اس سے قبل محمود خان صاحب اور عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم انہوں نے فل سوئنگ کے ساتھ کمپین کی اور پی ٹی آئی نے وہ کھویا ہوا مقام حاصل کیا اور باقی جو 66 نشستیں تھیں ان میں تقریباً کوئی 30 سے زائد نشستیں وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ چند آزاد ملا لیے تو اس وقت 131 تحصیلوں میں 51 پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ موجود ہیں، جو سب سے بڑی تعداد ہے۔ لیکن باقی جو نشستیں ہیں وہ اپوزیشن کے پاس ہیں۔ جے یو آئی کے پاس کوئی 30 سے زائد نشستیں ہیں، اے این پی کے پاس کوئی 8-9 نشستیں ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس کوئی 4-5-6 نشستیں ہیں، اس طرح جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس نشستیں ہیں، قومی وطن پارٹی کے پاس ایک نشست ہے، تحریک لبیک کے پاس بھی غالباً ایک نشست ہے، یا ان کے پاس نہیں ہے، مجلس اعظم المسلمین کے پاس ایک نشست موجود ہے۔ یہ تمام لوگ اس وقت سے اب تک، یہ تقریباً 20 مہینے بن رہے ہیں، انتخابات سے اب تک اپنے اختیارات کے لیے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، ایک ایک در کھٹکھٹا رہے ہیں۔ وہ کبھی آتے ہیں پشاور، یہاں مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں مظاہرہ کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی آتے ہیں۔ سب سے بڑی تحصیل جو پشاور کی تھی پورے صوبے کے اندر وہ جیتی تھی جے یو آئی نے، میئر پشاور نے سب کو لیڈ کیا اور انہوں نے پورے صوبے کے اندر احتجاج کیا۔ پھر اس وقت محمود خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے اس حکومت نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ چلے جی ہم آپ کو اختیارات دیتے ہیں، آپ ایک سال سے رو رہے ہیں، 2021 میں انتخاب ہوا، 2022 کا اینڈ آ گیا ہے، تو ہم آپ کو اختیارات دیتے ہیں، ایک کمیٹی کی گیم کھیل لیتے ہیں۔ کمیٹی بن گئی، کبھی سفارشات آئے کبھی جائے، وہی بات تھی کہ بال کلیم اللہ سے سلیم اللہ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، بس بال ایسی ہی رول ہوتی رہی اور اسی دوران وہ 2-2.5 مہینے نکل گئے اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اسمبلی تحلیل کر دی، حکومت چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا کارنامہ رہا کہ انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیے، بلکہ ان کے پاس جو اختیارات تھے وہ ان سے چھین لیے۔ اس سے پہلے ان کے اپنے ہی ایکٹ میں 2015 میں جو انتخابات ہوئے تھے ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ کا 30% دیا جاتا تھا، لیکن 2019 میں آ کے اس کو کم کر دیا گیا اور 2019 میں چھڑا نہیں گیا۔ جب یہ لوگ ہار گئے اس کے بعد جب ان کا ایکٹ آیا، فائنانس ایکٹ آیا، بجٹ پیش کر رہے 2022 میں، تب جا کے اس کو 30 سے 20% کر دیا گیا، فنڈز بھی کم کر دیے گئے اور ساتھ ہی ہم نے اختیارات دیکھے کہ وہ بھی نہ رہے۔ اور پھر اس حد تک زیادتی کر دی گئی کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک لیٹر جاری کیا اور تمام ڈپارٹمنٹس کو دوبارہ ڈی سی کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی کہ آپ میئرز کو، چیئرمینز کو رپورٹ نہ کریں، کیونکہ کوہاٹ کا میئر جے یو آئی کا آ گیا، بنو کا میئر جے یو آئی کا آ گیا، پشاور کا میئر جے یو آئی کا آ گیا، مردان کا میئر اے این پی کا آ گیا، اور دوسرے پھر ڈی آئی خان جو ضمنی الیکشن ہوا تھا وہاں سے پی ٹی آئی آئی تھی اور ایبٹ آباد اور سوات کے اندر بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ لیکن مسئلہ اور حال یہ آ گیا کہ یہاں پہ تو جو مضبوط جگہ ہیں وہاں پہ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں، وہ کہ تعداد 50 لگتی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن وہ اتنی انفلوئنشل پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پہ یہ اپوزیشن کے ہیں۔
پشاور کی تمام حلقے جو تھے وہ پی ٹی آئی ہار گئی تھی، ابھی ضمنی میں ایک مطرح کی سیٹ جیتی ہے۔ اس کے بعد نگران حکومت آئی۔ نگران حکومت سے یہ امید تھی کہ جی یہ سارے کے سارے اپوزیشن کے لوگ ہیں، اور نگران تو خیر جانبدار ہوتی ہے، لیکن وہ ساری پی ڈی ایم کی ہی نگران تھی کہ یہ کم سے کم ان کو اختیار دے گی، لیکن نگران نے اس سے بھی گیا گزرا کام کر دیا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ان تمام بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ نہیں مل رہے تھے، لیکن کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے تو پی ٹی آئی اپنے میئرز کو، اپنے چیئرمینوں کو براہ راست فنڈ دیتی تھی اور اپنے کام کرواتی تھی، چاہے وہ ایم پی اے کے نام سے فنڈ ہو، ڈی سی کو فنڈ ریلیز کر لیا اور چیئرمین کے کہنے پہ فنڈ خرچ ہو گیا تو وہ چیئرمین وہیں پہ خوش تھا، اپوزیشن کے چیئرمین خوار ہو رہے تھے۔ پھر اپوزیشن کے چیئرمین کی باری آئی۔ جنوری سے اگست تک جب تک وہ بیٹھے رہے، وہ جاتے تھے، گورنر صاحب کے بیٹے تھے میئر پشاور، تو میئر پشاور کو تو ایک پیسہ بھی ریلیز نہیں ہوا، لیکن گورنر پشاور کے بیٹے کو کروڑوں روپے آسانی سے ریلیز ہو گئے۔ اسی طرح باقی جگہوں پر جہاں پر بھی اے این پی، جے یو آئی، مسلم لیگ، ان سب کے بلدیاتی نمائندے تھے، ان سب کو فنڈز ملنا شروع ہو گئے اور برائے ڈی سی کے ذریعے ہی ملتے، جیسا کہ پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملتا تھا۔ پی ٹی آئی وہاں سے چیخنے شروع ہوئی کہ دیکھیں جی تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو فنڈ نہیں مل رہے ہیں، تو آپ نے کون سے فنڈ دیے تھے کہ یہ لوگ فنڈ دے دیں گے؟ انہوں نے بھی اختیارات نہیں دیے، اور پھر اختیارات دینے کے نام پہ ایک پورا ڈھونگ رچا گیا، پورا کھیل رچا گیا۔ کبھی بلدیاتی نمائندوں کو بلایا جاتا، بٹھایا جاتا، ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں، بلدیاتی نمائندے اختیار مانگ رہے تھے۔ کبھی لوکل گورنمنٹ میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم رولز آف بزنس میں اختیارات اور بڑھا کے دے رہے ہیں، ہم آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ نگران گورنمنٹ نے بھی وہی سب کچھ کیا جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا۔ ان 6-7 مہینوں کے اندر صرف ان بلدیاتی نمائندوں کو لارے لگائے رکھا، ان کو بالکل سپیس ہی نہیں دیا کہ ہم آپ کو یہاں پہ کوئی اختیار دے دیں گے، اور آج ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ بلدیاتی نمائندے آج سے 2 سال پہلے کھڑے تھے۔ وہ تمام اختیارات آج تک ان کو نہ ملے، نہ تو ان 20 مہینوں کے اندر 14 ماہ تک رہنے والی پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو اختیار دیا، اور نہ ہی تقریباً 6 مہینے رہنے والی جو نگران حکومت ہے اس نے ان کو اختیار دیا۔ نگران حکومت کہتی ہے ہمارے پاس اتنا اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو بڑا لمیٹڈ سکوپ لے کر آئے ہیں۔ آپ لمیٹڈ سکوپ لے کر آئے ہیں، آپ ڈبلیو ایس ایس پی کے بورڈ تحلیل کر سکتے ہیں، آپ ایم ٹی آئی کے بورڈ ہٹا سکتے ہیں، وہاں پہ بندے تعینات کر سکتے ہیں، آپ اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ بڑے بڑے لیول کے تمام کام کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ پی ڈبلیو پی آپ کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ اسکیموں کے اندر اپنے ہاتھ مارنے شروع کر دیے ہیں، لوگوں کو جاب سے نکالنا شروع کر دیا ہے، جاب پہ رکھنا شروع کر دیا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ نگران حکومت نے اپنا پورا اختیار اپنے مقصد کے لیے ہر طرح سے استعمال کیا ہے، اور اس طرح استعمال کیا ہے جیسے شاید محمود خان نے بطور اوریجنل سی ایم ہوتے ہوئے استعمال نہیں کیا۔ ان کی حکومت جب موجود تھی انہیں خود اتنا اختیار حاصل نہیں تھا کہ اس وقت ہماری نگران حکومت کو حاصل ہے۔ تو نگران حکومت کو فری ہینڈ حاصل تھا، الیکشن کمیشن نے ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا، ادارے خاموش رہے، اس کے باوجود بھی نگران حکومت نے بلدیاتی نمائندوں کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا۔ تو خیبر پختونخوا کے یہ بلدیاتی نمائندے آج 20 مہینے بعد بھی اختیارات سے محروم ہیں۔ اب ان کا کیس جو 1 سال سے ہائی کورٹ میں لٹکا ہوا ہے، ہائی کورٹ اس کے اوپر کسی قسم کا فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے، اور صرف تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کل جو یہ تاریخ ہے اس میں بلدیاتی نمائندے اب فل فلیج زور کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ اب تو نگران بھی ان کی نہیں رہی۔ پہلے تو پھر بھی یہ تھا کہ چلیں گورنر اپنا بیٹھا ہوا ہے، اپوزیشن کا بندہ ہے، تھوڑے بہت اے این پی کو پیسے ملیں گے، تھوڑے بہت مسلم لیگ نون کو ملیں گے، کچھ جے یو آئی کو مل جائیں گے۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا، اس کے ہاتھ سے بھی کنٹرول چلا گیا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بلدیاتی نمائندے ایک بار پھر سڑکوں پہ نکلیں گے، ایک بار پھر احتجاج ہوگا، اور پھر یہ دمادم مست قلندر ہوگا، لیکن اختیارات ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ ہماری جمہوری حکومتیں، ہماری جمہوری قوتیں، ہماری جمہوری سیاسی جماعتیں اس بات کو ابھی تک جو ہے وہ اپنے اوپر لگے اس داغ کو ہٹا نہیں سکی ہیں کہ کبھی بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط نہیں کرتی۔ یہ ہمیشہ ایک مضبوط اپنا پارلیمانی نظام لانا چاہتی ہیں کہ ان کے پاس کنٹرول رہے۔ یہ جو راستے چلتے کے لوگ ہیں، گلی کوچے کے لوگ ہیں، ان کو کبھی انہوں نے اختیار نہیں دیا اور نہ کبھی ان کو اختیار دیں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ سیاست یہیں سے ہوتی ہے، یہی لوگ آپ کو جتواتے ہیں، اور جمہوریت کی نرسری اسی لیے سو کہا جاتا ہے۔ ابھی تک حالات یہی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس بالکل بھی اختیارات نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو اختیارات ملنے کا کوئی امکان ہے۔